السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ سورہ تکویر کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سورت کا نمبر ہے 81 اور یہ سورت بھی مکی ہے اور اس میں 29 آیتیں ہیں۔ سب سے پہلے اس سورت کے بارے میں آپ لوگ موٹا موٹا سمجھ لیجئے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر کو بیان کیا ہے۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص قیامت کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو سورہ تکویر یہ والی صورت، اس سے آگے والی صورت، اور پھر اس کے بعد ایک صورت چھوڑ کر اس سے اگلے والی صورت اذا السماء انشقت، تو اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت، یہ تین صورتیں ایسی ہیں کہ جو شخص قیامت کے منظر کو دیکھنا چاہے وہ تین صورتوں کو پڑھ لے۔ ان تین صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر کو بیان کیا ہے۔ صحابہ اکرام ان صورتوں کو پڑھتے ہوئے رونے لگتے تھے نماز کے اندر۔ قیامت کی پوری کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا، دوسرا سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی بیان کیا کہ جب قیامت قائم ہونی ہے، ہو کر رہے گی، تو تم قرآن کو کیوں جھٹلاتے ہو، پیغمبر کو کیوں جھٹلاتے ہو، تم ہدایت کا راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے۔ چلیے آئیے اب ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، یعنی سورج ختم ہو جائے گا۔ سورج ختم ہوگا تو پھر دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا۔ سورج کو بہرحال ختم تو ہونا ہے۔ ایک رپورٹ میں سائنس کی پڑھ رہا تھا جس میں سائنس نے یہ کہا ہے، ایک ریسرچ میں یہ سامنے آیا ہے کہ سورج اپنی آدھی زندگی گزار چکا ہے، اب اس کی آدھی زندگی رہ گئی ہے، اور جب سورج ختم ہوگا تو اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ جب سورج کی روشنی ختم ہوگی تو دنیا خود بخود بیکار ہو جائے گی۔ تو یہ تو سائنس کی ایک ریسرچ تھی۔ اور سورج کتنا دور ہے یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ سورج چاند کے بارے میں بہت باتیں چلی انڈیا میں، کیونکہ چندریان 3 لانچ کیا گیا۔ چاند تقریباً 4 لاکھ کلومیٹر دور ہے، سورج 14 کروڑ 95 لاکھ کلومیٹر دور ہے، اور ہماری دنیا جیسی 13 لاکھ دنیا بنے گی نا، اتنا بڑا سورج ہے۔ اندازہ کرو آپ، ہے نا۔ تو اللہ کی قدرت ہے یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں خواہ میں تھوڑی نہ بن گئی۔ تو اللہ فرماتا ہے اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم کدرت، اور ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ 6 حالتیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کی ہیں جو پہلی سور پھونکنے کے بعد پیش آئیں گی، اور پہلی سور پھونکنے کے بعد 6 طرح کی چیزیں ہوں گی، اور جب قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی دوسری سور پھونکنے کے بعد جب قیامت قائم ہو جائے گی تو 6 چیزیں یہ والی پیش آئیں گی۔ تو وہ 6 چیزیں اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بیان فرما رہا ہے جو پہلی سور پھونکے جانے کے بعد پیش آئیں گی۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، واذا الجبال سیرت، پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ پہاڑ چلا دیے جائیں گے یعنی اب پہاڑ زمین پر کتنے سارے ہیں، پہاڑوں کے وزن سے ہی زمین سدی ہوئی ہے۔ یہ پہاڑ چلیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور زلزلہ آنا شروع ہو جائے گا، زمین ہلنا شروع ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، اور 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں یعنی بیانے کے قریب اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، لاوارث ہو جائیں گی۔ اشار کہتے ہیں 10 ماہ کی گابن اونٹنی۔ تو وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ جب سور پھونکا جائے گا پہلا تو آپ نے
پچھلی سورت کے ترجمے میں پڑھا کہ پہلی جب سور پھونکی جائے گی تو اس کی آواز ایسی ہوگی کہ کان پھاڑ دینے والی وہ آواز ہوگی، کلیجہ منہ کو آ جائے گا، تو لوگ بھاگیں گے کہ یہ آواز خوفناک کہاں سے آ رہی ہے۔ عرب میں جو ہے نا وہ 10 ماہ کی گاون اونٹنی جو بیانے کے قریب ہوتی تھی اس کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا، کیونکہ وہ بیانے کے قریب ہوتی تھی۔ جیسے ہمارے معاشرے میں یہ ہوتی ہے نا آڈی وغیرہ، آئی فون کو بڑی ویلیو دی جاتی ہے، تو اس زمانے میں عرب میں جو ہے نا وہ ایسے سمجھ لو آپ لگژری گاڑی، تو 10 ماہ کی جو اونٹنی بیانے کے قریب ہوتی تھی اس کی بڑی فکر کرتے تھے عرب، ہمیشہ اس کی دم سے ہی لگے رہتے تھے، اسی کے پاس بیٹھے رہتے تھے، کیونکہ بیانے والی ہے نا وہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی، قیمتی سے قیمتی چیز، محبوب سے محبوب چیز بھی آدمی چھوڑ دے گا، ایسی وہ خطرناک آواز ہوگی پہلا سور جب پھونکا جائے گا۔ تو 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگلی جانور جمع کر دیے جائیں گے۔ انسان تو نفس نفسی کے عالم میں لگا ہوگا، اپنے اپنے میں پڑا ہوگا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، میں اس سے کیسے بچوں، اور جنگلی جانوروں کا حال یہ ہوگا کہ وہ دہشت میں، اور ایسا خوفناک وہ منظر ہوگا کہ جنگلی جانور بھی سب ایک ہی ساتھ جمع ہو جائیں گے، کتا بلی کے ساتھ بیٹھا ہوگا، کیونکہ جب مصیبت آ رہی ہو نا تو پھر جانور بھی ایک جٹ ہو جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے ویڈیوز ہم نے دیکھے ہیں کہ جب سونامی آئی، طوفان آئے، تو جنگلی جانور بھی ساتھ ہو گئے۔ تو اس وقت کی ہولناکی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جنگلی جانور بھی جمع کر دیے جائیں گے، یعنی جنگلی جانور بھی ساتھ ہو جائیں گے۔ اب سوچو جب جانوروں کا یہ حال ہوگا تو انسانوں کا کیا حال ہوگا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ سمندر بھڑکا دیے جائیں گے یعنی سمندر جو ہے نا وہ بھاپ بن کر ختم ہو جائیں گے، اور سمندروں کی جو تہ ہے وہ نظر آنے لگے گی۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سمندروں میں طوفان آئے گا اور سمندر کی لہریں آپس میں ٹکرائیں گی، اور جب سمندر کی لہریں آپس میں ٹکراتی ہیں تو کرنٹ پیدا ہوتا ہے، تو جس سے کیا ہوگا کہ سمندر میں آگ لگے گی اور سمندر ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ واللہ عالم، اور اس کی جو بھی کیفیت ہو، لیکن ہمیں تو بس اتنا سمجھنا ہے کہ سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ کیسے؟ واللہ عالم، اللہ بہتر جانے کہ اس وقت کیسے سمندروں کو بھڑکایا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، تو دیکھو یہ شروع کی جو 6 آیتیں ہیں نا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ تک، یہاں تک وہ 6 احوال، وہ 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی جو پہلی سور پھونکنے کے بعد پیش آئیں گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، پہلا سور پھونکا جائے گا، سب لوگ ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد 40 سال تک کچھ نہیں ہوگا، 40 سال کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، بارش برسے گی، لوگوں کے جو جسم ہے نا وہ زمین سے پیڑ پودوں کی طرح اگیں گے، پھر عالم برزخ میں جو روحیں ہیں وہ وہاں سے آئیں گی اور اپنے اپنے جسموں میں داخل ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کرے گا۔ تو کیا فرما رہا ہے اللہ، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تب کیا ہوگا؟ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب ایک ایک قسم کے لوگ ایک جگہ کر دیے جائیں گے، ایک ایک قسم کے لوگ ایک جگہ کر دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک ایک قسم کے لوگ ایک جگہ کر دیے جائیں گے؟ آ جاؤ بھیا، جنہوں نے 50% گناہ کیے ہیں وہ ادھر آ جاؤ، جنہوں نے 60% کیے ہیں وہ ادھر آ جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کیٹیگریز بنا دے گا۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں جوڑ دی جائیں گی۔ اور جب روحیں جوڑ دی جائیں گی اس کا مطلب کیا ہے کہ جسم زمین سے اگیں گے بارش ہو جانے کے بعد، اور روحیں عالم برزخ سے آ کر اپنے اپنے جسموں کو پہچان کر اس میں داخل ہو جائیں گی، اور انسان دوبارہ زندہ ہو جائے گا، اور پھر حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور ایک ایک قسم کے لوگ ایک جگہ کر دیے جائیں گے۔ ایک ترجمہ یہ ہو گیا، اور ایک ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ اور جب روحیں جوڑ دی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کر دی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس جرم میں مار ڈالی گئی۔ عرب میں اور زمانہ جاہلیت میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام
مبعوث ہوئے نا تو پہلے زمانے میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور بھی بہت سارے برے کام تھے، لیکن لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا یہ ایک بڑی عام بات تھی، کیونکہ لڑکیوں سے نفرت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کو بھی، زندہ دفن کر دی گئی لڑکی کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ جب وہ لڑکی زندہ ہوگی نا تو اللہ اس سے پوچھے گا، ہاں کیوں تمہارے باپ نے تمہیں زندہ دفن کر دیا تھا، کیوں تمہیں قتل کر دیا گیا تھا؟ پھر باپ کو سزا دی جائے گی۔ تو اللہ اس منظر کو بیان فرما رہا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کر دی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس جرم میں مار ڈالی گئی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نام اعمال کھولے جائیں گے، انسان جھوٹ نہیں بول پائے گا، ہر ایک کا نام اعمال اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ انسان اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوگا کہ اچھا یہ گناہ میں نے اس وقت کیا تھا، سب اس کو یاد دلا دیا جائے گا۔ جیسے آج کل ہمارے کیمرے ہوتے ہیں نا، ہر چیز کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، آدمی بچ نہیں پاتا، ثبوت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب نام اعمال کھولے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی۔ واللہ عالم، کیسے اللہ تعالیٰ آسمان کی کھال ادھیڑے گا؟ اس کا ایک مطلب تو یہ بھی بیان کیا ہے کہ آسمان سے اوپر کا نظر آنے لگے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب دوزخ دہکائی جائے گی۔ دوزخ تو آلریڈی دہکی ہوئی ہے، لیکن جیسے مہمان آتا ہے نا تو کھانا دوبارہ سے گرم کرتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو رہنے دیتے ہیں، باقی جب مہمان آئے گا تب تک پورا تیار ہو پائے۔ تو دوزخ تو دہک رہی ہے، لیکن بالکل کمپلیٹ کر دی جائے گی وہ جب دوزخی دوزخ میں جانے والے ہوں گے، جب دوزخ دہکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی۔ جنت اتنی بڑی ہوگی، قریب لانے کا مطلب یہ، جنت تو اپنی جگہ ہے، لیکن قریب لانے کا مطلب یہ کہ جنتیوں کو جنت اتنی بڑی ہے، بڑی چیز جو ہے نا وہ ایسا لگتا ہے بس یہاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنت قریب لائی جائے گی، یعنی جنت اب جنتیوں کو دیکھنے لگے گی۔ تو یہ 6 چیزیں وہ تھیں جو دوسری سور پھونکنے کے بعد پیش آئیں گی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو کیا ہوگا؟ علمت نفس ما احضرت، تو ہر شخص جو عمل لے کر آیا ہے وہ اس کو معلوم ہو جائے گا، انسان کو پتہ چل جائے گا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا۔ فلا اقسم بالخنس، اب اللہ تعالیٰ یہاں قسمیں کھا رہا ہے کچھ ستاروں کی، اور قسم کھا کے آگے اللہ تعالیٰ اور چیزیں بیان کر رہا ہے۔ فلا اقسم بالخنس، فلا کا مطلب یہ تو انکار مت کرو، قرآن کا انکار تمہیں نہیں کرنا چاہیے، جب اتنا سب کچھ میں نے بیان کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے جب اتنا میں نے قیامت کے بارے میں کھول کھول کے بیان کر دیا، فلا، تو تم قرآن کا انکار مت کرو، تم آخرت کا انکار مت کرو۔ اقسم بالخنس، میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، الجوار الکنس، اور جو سیدھے چلتے اور چھپ جاتے ہیں، واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب وہ ختم ہونے لگے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ طلوع ہو، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ طلوع ہو۔ انہ لقول رسول کریم، یقیناً قرآن پاک ایک معزز پیغام لانے والے فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے۔ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کسی دنیا والے نے بنا دیا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی نے گڑھ دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ انہو، بے شک یہ قرآن ایک معزز پیغام لانے والے فرشتے کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے عرش کے مالک کے نزدیک اونچے درجے والا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ مطاع ثم امین، وہاں یعنی عالم بالا میں اس فرشتے کی بات مانی جاتی ہے، بڑا امانت دار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ فرشتے بڑے اونچے درجے والے ہیں اور ان کی بات مانی جاتی ہے، وہ بڑے امانت دار ہیں۔ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ، اور تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں،
کیونکہ کفار مکہ اور مشرکین حضور کو دیوانہ کہا کرتے تھے، مجنون کہا کرتے تھے، جادوگر کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ قرآن ہم نے جبرائیل کو دیا، جبرائیل وحی کی شکل میں پیغمبر کے پاس اس قرآن مجید کی کچھ آیتیں، صورتیں لے کر آتے ہیں، اور جبرائیل کون ہیں؟ بڑے طاقت والے ہیں، ہے نا، ان کی بات کو مانا جاتا ہے، فرشتوں کے سردار ہیں، اور عرش کے مالک کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، اور تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں۔ اس لیے حضور کا نام امین اور صادق حضور کو کہتے تھے مکہ والے، کیونکہ حضور کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو روشن افق پر دیکھا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ حضور ان فرشتوں کو دیکھا نہ ہو، حضرت جبرائیل کو حضور علیہ السلام نے دیکھا ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ پیغمبر غیب کی باتوں کو ظاہر کرنے میں بخل کرنے والے نہیں، اور جتنی باتیں اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کے ذریعے اپنے پیغمبر تک پہنچاتے ہیں تو پیغمبر غیب کی باتوں کو لوگوں کو بتانے میں بخل کرنے والے نہیں ہیں۔ جو اللہ ان کو بتاتا ہے وہ ہر چیز لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ چلیے، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور نہ قرآن کسی شیطان مردود کا کلام ہے۔ جیسے کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن تو الزام لگاتے تھے طرح طرح کے کہ یہ بنا لیا ہے، یہ گڑھ لیا ہے، یہ ایسا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن نہ کسی شیطان مردود کا کلام ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اب جب اللہ اتنی طاقت والا، حضرت جبرائیل اتنی پاور والے، پھر پیغمبر اتنے سچے اور امانت دار، ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ قرآن کسی شیطان کا کلام نہیں ہے جیسے تم سمجھتے ہو، تو اب اللہ آگے فرماتا ہے پھر یہ بے وقوفیاں تم کیوں کرتے ہو کہ خدا کا انکار، پیغمبر کا انکار، قرآن کا انکار، آخرت کا انکار، تو یہ بے وقوفیاں کر کیوں رہے ہو تم؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، قرآن تو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نصیحت نہیں ہے بلکہ دنیا جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ، یعنی تم میں سے اس شخص کے لیے جو سیدھا راستہ چلنا چاہے، جو چلنا چاہے سیدھا راستہ، جو سیدھا راستے کو پکڑنا چاہے، تو اس کے لیے تو یہ قرآن ہدایت ہے۔ اسی لیے قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ قرآن کے ذریعے ہدایت پاتے ہیں، بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ تو گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو قرآن میں کمیاں نکالنے کے لیے قرآن کو پڑھتے ہیں، اور ہدایت کون پاتے ہیں؟ جو قرآن کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم دنیا جہان کے پروردگار اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں چاہ سکتے۔ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے وہی ہدایت پاتا ہے، اور اللہ اگر ہدایت دینا نہ چاہے تو کوئی ہدایت اسے نہیں دے سکتا۔ تو اللہ فرماتا ہے اور تم دنیا جہان کے پروردگار اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں چاہ سکتے۔ اور اللہ کب چاہتا ہے؟ جب بندہ چاہتا ہے۔ بندہ چاہے اللہ نہ چاہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ بندہ ہدایت پر آئے۔ تو یہ سورہ تکویر کا ترجمہ اور تفسیر تھا۔ اب آئیے ہم لوگ اس کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس، جب سورج، کورت، لپیٹا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ، اور جب ستارے، کدرت، میلے ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ، اور جب پہاڑ، سُيِّرَت، چلائے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ، اور جب بیاہتی اونٹنیاں، عُطِّلَت، کھلی پھریں گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ، اور جب درندے، حشرت، جمع کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب سمندر، سُجِّرَت، دہکائے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ، اور جب روحیں، زُوِّجَت، ملائی جائیں گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی، سُئِلَت، اس سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ، کس گناہ میں، قُتِلَت، وہ ماری گئی،
وَإِذَا الصُّحُفُ اور جب نام اعمال نشرت پھیلا دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ اور جب آسمان کی کشطت کھال اتار دی جائے گی، وَإِذَا الْجَحِيمُ اور جب دوزخ سُعِّرَت بھڑکائی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ اور جب جنت اُزْلِفَت نزدیک لائی جائے گی، علمت جان لے گا نفس ہر آدمی ما احضرت جو وہ لے کر آیا ہے۔ چلیے صاحب آگے دیکھیے، فلا اقسم فلا تو نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بالخنس ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹنے والے ہیں، الجوار جو چلتے رہتے ہیں، کنس اور جو چلتے رہتے ہیں چھپ جانے والے، واللیل اور رات کی، اذا عسعس جب وہ پھیل جائے، والصبح اور صبح کی، اذا تنفس جب وہ سانس لے، انہو بے شک قرآن لقول بات ہے، رسول بھیجے ہوئے، کریم معزز فرشتے کی، ذی قوت جو طاقتور ہے، عند ذی العرش عرش والے کے نزدیک، مکین مقام والا ہے، مطاع اس کی بات کو مانا جاتا ہے، ثم وہاں یعنی آسمانوں میں، امین امانت دار ہے، وما صاحبکم اور نہیں ہے تمہارے ساتھی، بمجنون کوئی مجنون نہیں ہے، وَلَقَدْ اور تحقیق یہ ہے کہ رآہ پیغمبر نے دیکھا ہے حضرت جبرائیل کو، بالافق المبین بالافق آسمان کے کنارے میں، مبین کھلے طور پر، وما ہوا اور وہ نہیں ہے، علی الغیب غیب کی باتوں کو بتانے میں، بزنین بخیل، وما ہوا اور وہ نہیں ہے، بقول بات، شیطان الرجیم شیطان مردود کی، یعنی یہ قرآن شیطان مردود کی کوئی بات نہیں ہے، فَأَيْنَ تو کہاں، تذہبون تم چلے جا رہے ہو، ان ہوا نہیں ہے وہ، الا مگر نصیحت، الا ذکر مگر نصیحت، للعالمین دنیا جہان والوں کے لیے، یہ قرآن دنیا جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، لمن شاء اس کے لیے جو چاہے، منکم تم میں سے، ان یستقیم سیدھے راستے پر چلنا، وما تشاءون اور تم لوگ نہیں چاہو گے، الا ان مگر یہ کہ یشاء اللہ چاہے، رب العالمین جو تمہارا پروردگار اور تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو یہ سورہ تکویر کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ بھی ہو چکا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے یہ ترجمہ اور تفسیر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کو شیئر کریں، اپنے گھر پہ سب کو دکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔